فخر کیا حاصل ہوا اس ساری ایکسرسائز سے؟ دیکھیں علینا، یہ خاص طور پہ 3 ایسے کیسز تھے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی اور تینوں کی سزائیں جو ہیں اب معطل ہو گئی ہیں۔ اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو پروسیکیوشن ہے یا پروسیکیوشن ٹیم ہے، انہوں نے ایسے کچھ کمزوریاں یا ایسے کچھ نکات جو ہے وہ لوپ ہولز رکھے جس کی وجہ سے یہ جو ڈیفینس میں ہے یا دفاع والے ان کو ریلیف ملتا گیا۔ تو اگر یہ اس میں قانونی نکات کی طرف بات کی جائے تو دیکھیں اپیل جو ہے ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو ریلیف بھی ملتا ہے، ہم نے دیکھا ہے نواز شریف کو اپیلوں میں جو ہے وہ سزا معطل ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا۔ جہاں تک یہ اس کیس کے بارے میں ہے، دیکھیں وہی بیسکلی یہ کیس تھا مسلم فیملی لاء سے ریلیٹڈ، کیونکہ طلاق اور اس میں جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 90 ڈیز والی، وہ پوری مسلم لاء جو مسلم فیملی لاء ہے اس میں بتایا گیا تھا۔ جو پہلا ٹرائل تھا اس میں جو ہے یہ پورا یہ جو پروسیس تھا، یہ مسلم فیملی لاء کے مطابق جو پروسیس ہوتا ہے اس کا طلاق کا، وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پورا ہی نہیں کیا گیا۔ جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خاور منیکا کو جو 2 دنوں کے اندر وہ ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کچھ جو ہے وہ لوپ ہولز تو تھے جو پہلا ٹرائل تھا اس کے اندر بھی، اور اب جو یہ فیصلہ آیا یہ ایک اپیل میں رائٹ تو ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے عمران خان کی رہائی کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بھی دیکھا، بلکہ ابھی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کس طرح نیب کی ٹیمیں بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل وہ جا رہی ہیں، اور اسی طرح لاہور جو پولیس ہے یا پنجاب پولیس ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کی رہائی تو کوئی نیئر فیوچر میں ایسا پاسبل نہیں لگتا، اور اس کی وجہ جو ہے آپ کے بھی سامنے ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں اتنا جلدی باہر آنا فخر یہ بتائیے گا اس طرح کے جو کیسز بنتے ہیں، کیونکہ یہ کیس شروع سے انتہائی کمزور تھا، اور اس کے بعد جس طرح سے اس میں پورا قانونی سٹانس، اور اس کا ایک پہلو بھی ہے جس کو ہم نے دیکھا، پریس کانفرنسز ہوتی تھیں، اس کے تھرو سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا حاصل ہوتا ہے اس طرح کے کیسز سے؟ علینا دیکھیں، یہ سیاستدانوں کی جو نجی زندگی کو یہ جو میڈیا کے اوپر آتے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، سیاستدانوں کے سکینڈلز آتے ہیں، ان کے جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی بھی باتیں آتی ہیں، یا یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا کوریج کا جو ہے کوئی حرج ہے یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بات جہاں تک اگر کوئی غیر اس پہ قانونی طور پہ کسی کو پھنسایا گیا ہے اس حوالے سے، تو اس کے اوپر کویسچن ریز کیے جا سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے بھی اگر قانونی جو میرٹس آف دا کیس ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ جو مسلم فیملی لاء کے مطابق 90 ڈیز والا ہے، وہ تو اس میں اب یہ ٹرائل کا آپ اس میں وہ کہہ سکتی ہیں کہ پروسیکیوشن نے پراپرلی اس کا ٹرائل نہیں کیا، جو مسلم فیملی لاء کے مطابق جو ڈیوریشن ہے وہ کرنے والی۔ ادروائز یہ کوئی اس کی ڈسکشن، یا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو ہے اسکینڈلز ڈسکس بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ان کی لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں اس طرح کے جو ملوث ہوں کیسز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں امریکی صدر کا تو واقعہ سب کے سامنے ہے، بل کلنٹن کا جو اس کو امپیچمنٹ بھی کیا گیا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اگر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے یا اس معاملے کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی برا ہے۔ ٹھیک، بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو آج اچھا ہوا ایک جھوٹا من گھڑت بے بنیاد اور گھٹیا قسم کا کیس ختم ہوا۔ اپنے سارے بڑوں سے درخواست ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، بات بیڈ روموں تک نہ پہنچائیں، بات عدتوں تک نہ پہنچائیں، بات درخواستیں ان درخواستوں تک نہ پہنچائیں کہ میری سابقہ بیوی کے ماہواری پیریڈز ذرا اس کے لیے اعلیٰ سطحی میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ یہ کہ اس کیس کا یہی فیصلہ تھا اور یہی فیصلہ آنا تھا۔ جہاں تک آپ کا ایک سوال کا ایک حصہ ہے میڈم شیخ کہ کیا سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ مضبوط کیسوں کو سیاست زدہ کر دیا گیا ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں میڈم شیخ، اور پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کر دیا گیا ہے، مضبوط کیس ختم ہو رہے ہیں۔ آپ کے ہاؤس آف شہباز شریف کا 16 ارب کا جو منی لانڈرنگ کیس تھا، ڈاکومنٹڈ کیس، موسٹ ڈاکومنٹڈ کیس، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ سیاست زدہ ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، حمزہ شہباز صاحب MNA ہیں، اور سلمان شہباز صاحب ملک میں واپس آ چکے ہیں۔ اور 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ جو زرداری اینڈ کمپنی کا تھا، موسٹ ڈاکومنٹڈ کیس تھا، ختم ہو گیا۔ کیوں؟ سیاست زدہ کر دیا گیا۔ اور آج خیر سے صدر زرداری صاحب صدر بن چکی ہیں، اور جس عدالت میں ان کا کوئی مقدمہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب ان کو آئینی تحفظ ہے۔ اور ایون فیلڈ کیس، کسی سوال کا جواب نہیں ملا۔
اور ختم ہو گیا سارا کچھ. کیوں؟ کیس سیاست زدہ ہو گیا. نواز شریف صاحب کی VVIP واپسی ہو چکی, MNA بن چکے, صدر بن چکے, حسن نواز اور حسین نواز بھی واپس آ چکے. میڈم شیخ, نیب کے ملزم اور مجرم آج اقتدار میں ہیں. کیوں اقتدار میں ہیں؟ کیوں وہ سارے کیسز کدھر گئے؟ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ سیاست کی نظر ہو گیا. میڈم شیخ, جس دن فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں تو کیوں؟ کیونکہ سارا کچھ سیاست کی نظر ہو گیا. میڈم شیخ, 20 سالہ توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے جو پبلک ہوا ہے, اور 4000 تحفے ہیں, 1200 گھڑیاں ہیں, اور صرف عمران خان بھگت رہا ہے. اور آج تیسرا کیس, بلکہ اس کو چوتھا کہنا چاہیے, چوتھا کیس بھی تیار ہے لیکن تیسرا کیس اس پر درج ہونے جا رہا ہے, بشرا پر اور عمران خان پر. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ سیاست کی نظر ہو چکا ہے. عمران خان نے 7 گھڑیاں لی, باقی 1193 گھڑیاں جو لے گئے ان کا کوئی پتہ یا کوئی کیس. عمران خان نے 108 تحفے لیے, باقی 3892 تحفے کون لے گیا؟ جو یہ صرف 20 سال ہے. اس میں نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے دو وہ جو ہیں حکومتوں کے دور شامل نہیں ہیں. بھٹی صاحب, میڈم شیخ, جس طرح خان صاحب کیوں نہیں رہا ہو پا رہے, بشرا بی بی رہا کیوں نہیں ہو پا رہی, یہ کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے کہ سب کچھ سیاست زدہ ہے. آپ دیکھیے جس طرح ڈائفر, توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس چلائے اور سزائیں دیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ساری سزائیں جو ملنے والی غلط تھیں. کیوں غلط ملی؟ کیونکہ سب کچھ سیاست کی نظر ہو گیا ہے. اور میڈم شیخ, اب آپ بتائیے کہ یہ جو اب توشہ خانہ 3 ہے, اس کے بعد 9 مئی ہے, اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ہے, یہ کیوں کیس پہ کیس بن رہے ہیں؟ 9 مئی تو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں, وہ تو پہلے دن کیس بننے چاہیے تھے تاکہ پتہ چلتا کس کس نے کیا 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 ہے. اب مجھے بتائیے 190 ملین پاؤنڈ کی جو بنیاد ہے وہ حسن نواز صاحب کا وہ اپارٹمنٹ ہے جو ڈبل قیمت پر خریدا گیا اور جس کے بعد یہ شروع ہوا. وہ انکوائری بند ہو گئی ہے, یہ چل رہی ہے, پیسے واپس حکومت کو مل رہے ہیں, القادر یونیورسٹی موجود ہے, لیکن پھر بھی کیوں چلی جا رہا ہے؟ کیونکہ سب کچھ سیاست کی نظر ہو گیا ہے. تو میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب بھی آپ سیاست کو انوالو کریں گے, آپ سچے کیسوں کے ساتھ جھوٹے کیس بنائیں گے, آپ سیدھی باتوں کو انتقامی کارروائی بنائیں گے تو اصل چیزیں بھی غائب ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے کہ عدت میں نکاح کیس جو تھا, یہ کوئی کیس تھا؟ چلانے والا کیس تھا. اور اس میں 6 سال بعد مانیکا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کل کہتے تھے کہ میری بیوی جیسی پاک ترین عورت کوئی نہیں, اور عمران خان تو بھلے مانس آدمی ہے, اور اس کے لیے میرا گھر تو مرشد خانہ تھا, اور اس کے لیے اس نے عدت کی مدت پوری کر کے نکاح کیا. کیا مجھے بتائیں 6 سال بعد آ کے وہ جو مرشد خانہ جو گھر تھا اس میں جو کہانیاں وہ اس نے بیان کی, کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ تو سب کچھ سیاست کی نظر ہو گیا. اور یہی نہیں ہوا, ہم بھی سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, یہ نظام سیاست کی نظر ہو گیا ہے, ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ سب کا سب نظام انصاف سارا کچھ سیاست کی نظر ہو گیا ہے, اور اچھے برے کی, ثواب گناہ کی کوئی تمیز نہیں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے خلاف کچھ نہیں ہونا, سارا کچھ سیاست ہی چلتی جائے گی. کل والے آج اقتدار میں ہیں, آج والے کل اقتدار میں ہوں گے. سر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ پرسوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں, آج والے کل کی سنائیں گے. ذمہ دار کون ہے اس کا؟ میڈم شیخ, ہماری سیاست, ہمارے بڑے, میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں اس میں بڑا آسانی سے کہہ سکتا تھا اعزاز ہنس رہے ہیں آپ کی بات کے اوپر, کیوں؟ میں بڑا کہہ سکتا تھا کہ مقتدر حلقے ذمہ دار ہیں, فلانا ذمہ دار ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میڈم شیخ کہ 26 نکات تھے پی ڈی ایم کے. اب زرداری صاحب ابھی 4-5 دن پہلے بھی کسی کو بتا رہے تھے کہ مجھے سب سے بڑا دکھ ہے کہ فریال تالپور کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا. نواز شریف صاحب آج بھی دکھ سے بتاتے ہیں کہ مریم نواز پر مقدمہ قائم کیا گیا. مجھے بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کی وہ خواتین کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں, بھائی ان کو سزائیں دیں, مقدمے چلائیں. کیا بشرا کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. جس طرح اس کا کردار رہا عمران خان کے دور میں, مجھے کوئی اس سے ہمدردی نہیں. لیکن کیا زرداری صاحب کے لیے صرف فریال تالپور ہے اس ملک میں؟ کیا نواز شریف صاحب کے لیے صرف مریم نواز ہے؟ ڈیزرو کرتی جو ہو رہا ہے